السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر 1000 سال پہلے لکھے جانے والی اپنے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مرشد کامل کی تلاش ہو وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، اسے مرشد کامل کی مکمل رہنمائی ملے گی۔ روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ہم نے روحانیت کے 9 پردوں کا ذکر الگ الگ ویڈیو میں کر دیا ہے، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ فقیری لباس اور خلفاء اور خلافت عطا کرنا ہے، یعنی مرشد مرید کو کب خلافت اور کب فقیری لباس عطا کرتا ہے۔ وہ لباس جو خدا کے لیے پہنا جائے یا اولیاء اللہ کی موافقت اختیار کیا جائے مبارک ہے۔ اگر تم اولیاء اللہ کے لباس کا حق ادا کر سکتے ہو تو پہنو، دین کی حفاظت کرو اور یہ لباس مت اختیار کرو، کیونکہ عام مسلمان ایک مدعی یعنی جھوٹے فقیر سے بہتر ہوتا ہے۔ مرکہ یا فقیری لباس 2 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، ایک تارک دنیا یعنی جس نے دنیا داری چھوڑ دی ہو، اور دوسرا عاشق الہی جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا ہو۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو شیخ، مرشد یا ہادی یا مشائخ فقیری لباس یا خلافت عطا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے اس شیخ یا مرشد کے اندر وہ کیا خاصیت اور کیا معاملات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ خلافت مرید اور فقیری کا لباس عطا کر سکتا ہے۔ اب جو شخص مرید کو مرکہ یعنی فقیری لباس پہناتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ صراط المستقیم حال ہو اور طریقت کے نشیب و فراز سے گزر چکا ہو، طریقت کے احوال اور مقامات کا ذاتی تجربہ رکھتا ہو، حلاوت اعمال چکھ چکا ہو اور حق تعالیٰ کی صفات جلال اور جمال کا مشاہدہ کر چکا ہو، نیز وہ کشف کے ذریعے یہ بھی معلوم کرنے کی طاقت رکھتا ہو کہ مرید کی رسائی کس مقام تک ہو سکتی ہے، اور آیا کہ وہ واپس لوٹنے والوں میں سے ہے یا ایک مقام پر رک جانے والوں میں سے ہے یا منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس مرشد کو معلوم ہو جائے کہ وہ واپس لوٹنے والا ہے تو اس کو کہے کہ وہ مرید ابتدائے سفر ہی نہ کرے۔ اگر وہ مرید درمیانی منزل تک رک جانے والا ہو تو اس کا علاج کرے اور اس کی رہنمائی کرے، اور اگر منزل مقصود پر پہنچنے کی قابلیت رکھتا ہے تو اس کی تربیت کرے۔ یاد رہے کہ مشائخ طریقت طبیب قلب ہوتے ہیں، لیکن اگر طبیب علم طب سے ناواقف ہے تو وہ مریض کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ وہ علاج کر ہی نہیں سکتا، نہ وہ مرض کی تشخیص کر سکتا ہے، نہ ہی مرض کے لیے مناسب دوائی اور غذا رجوع کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی قوم میں شیخ اس طرح ہے جس طرح اپنی امت میں نبی۔ اب مشائخ عظام کا دستور یہ رہا ہے کہ جو شخص مرید ہونے کے غرض سے ان کے پاس آتا ہے تو اس کو 3 سال تک مشائخ، مرشد یا ہادی اپنے پاس رکھ کر یہ 3 کام اس سے لیتے ہیں۔ پہلے سال خدمت خلق، دوسرے سال خدمت حق، اور تیسرے سال اپنے قلب کی نگہبانی۔ خدمت خلق کیا ہے؟ خدمت خلق اس وقت تک انجام دی جا سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو خادم اور ساری خلقت کو مخدوم سمجھے، یعنی بلا امتیاز ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے اور ہر شخص کی خدمت اپنے لیے لازم قرار دے دے۔ یہ خدمت نہیں کہ کسی کو مخدوم بھی سمجھے اور اپنے آپ کو مخدوم سے افضل بھی، کیونکہ یہ واضح خسارہ اور صاف دھوکہ ہے اور آفات زمانہ میں سے ایک آفت ہے۔ دوسرا سال خدمت حق۔ اب خدمت حق تعالیٰ اس وقت تک ممکن ہے کہ دنیا اور عقبہ کی تمام لذات کو انسان
مرید دل سے خیال سے نکال دے اور حق تعالیٰ کی عبادت خالص حق تعالیٰ کے لیے کرے، نہ کہ خوف دوزخ اور طمع جنت کے لیے، کیونکہ جو شخص بہشت کی خاطر عبادت کرتا ہے اس کا معبود بہشت نہ کہ خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ تیسرے سال دل کی نگہبانی، اور دل کی نگہبانی یہ ہے کہ پوری ہمت کر کے دل کو تمام خیالات اور وسوسات سے خالی کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ لگا دے اور دل میں غفلت کو جگہ نہ دے۔ جب مرید کو یہ 3 صفات حاصل ہو جائیں تو اس کو مرقع یعنی فقیری لباس پہننے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، تب اس کے لیے یہ فقیری لباس حقیقی ہوتا ہے نہ کہ رسمی۔ انبیاء علیہ السلام نے خلق کو جو اسلام کی دعوت دی ہے وہ باطنی بصیرت کے مطابق دی، اور ہر شخص کو وہ غذا دیتے ہیں جس سے دعوت کا مقصد حاصل ہو۔ پس جب شیخ کامل اپنی باطنی نگاہ سے مرید کی حالت دیکھ کر 3 سال تک اسے اپنے پاس رکھتا ہے اور تربیت کرتا ہے تو اس کا مرقع پہننا برحق ہوتا ہے، اور مرقع پہنانا یعنی فقیری لباس پہنانا کفر پہنانے کی طرح ہوتا ہے۔ لذات زندگی سے امید قطع کر کے راحت زندگی سے دل کو دور رکھے، ساری عمر حق تعالیٰ کی یاد کے لیے وقف کر دے اور حرص و ہوا سے کلی طور پر باز رہے۔ اس کے بعد شیخ اس مرید کو خلقت خلافت سے نوازتا ہے، اور مرید اس خلعت کا پوری طرح حق ادا کرتا ہے اور اس کے لیے مجاہدات اور ریاضات کرتا ہے اور دیگر مقاصد کو اپنے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ 3 سال اسی طرح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح طریقت کے اصول کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل حال عطا فرمائے۔ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔